سلطان حیدر کو نبی نے کہہ دیا پہلا، نہ جانے پھر کوئی کیسے خلیفہ بن گیا پہلا، نہ چوتھا مانے کہ یہ قوم چاہے کچھ بھی ہو جائے، نبی نے کہہ دیا پہلا تو ہم نے کہہ دیا پہلا۔ ہمارے اور تمہارے راہبر کا کیا تقابل ہے؟ ہمارے اور تمہارے راہبر کا کیا تقابل ہے؟ تمہارا نام کا پہلا، ہمارا کام کا پہلا۔ ہمارے اور تمہارے راہبر کا کیا تقابل ہے؟ تمہارا نام کا پہلا، ہمارا کام کا پہلا۔ پوری طور سے آپ آمادہ ہیں، محفل اس سے اوپر لے جائیے۔ میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ہمارے چھوٹے بھائی کرتاس کربلائی صاحب سے کہ تشریف لے آئیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات، اس محفل پر نور کی مبارکباد صمیم قلب سے آپ سب کی بے پناہ معراج کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کی مبارکباد ہدایت کے آخری چراغ کی بارگاہ میں پروانہ درود پہ رکھ کے ہدیتاً پیش کیجیے۔ بہت عمدہ جشن ہے اور ہمیں کچھ دیکھنا نہیں ہے، بہت عمدہ آپ سن رہے ہیں الحمدللہ۔ میں یہیں سے اپنے حصے کے سفر کا آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں خاص طور پہ۔ حالانکہ فہرست ترتیب کچھ اور تھی لیکن ترتیب آپ کو دیکھ کے بدلنی پڑی۔ ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں، جس کی ردیف ہے یہ جرم ہے۔ بی بی کا مقدمہ لکھا ہے، پسند خاطر ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، خطبہ ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے۔ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے، ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے۔ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے، ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے۔ تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کربو بلا یہ جرم ہے۔ ایسا جاگیے گا، بی بی کا مقدمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ردیف ملاحظہ فرمائیے گا۔ بہت عمدہ سن رہے ہیں، آپ کے چہرے گلاب ہو رہے ہیں اور کہیں پہ خار چبھ رہے ہیں۔ آپ اگر نہیں مسکرائیں گے تو پھر کون مسکرائے گا؟ اس لیے کہ 14 کے صدقے میں 13 رجب آپ ہی کا مقدر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے۔ ردیف ملاحظہ فرمائیے، شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے، ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے۔ تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کربو بلا یہ جرم ہے۔ فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول، فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا یہ جرم ہے۔ سبحان اللہ۔ مقدمہ ملاحظہ فرمائیے گا، خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں شورائے کرام، ایک مقدمہ ہے، سلسلے سے جوابات ہیں، سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ تاریخ کے پس منظر میں ملاحظہ فرمائیے، خاص طور پہ شہزادی کا مقدمہ ہے کہ تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کربو بلا۔ ابھی تک وہ رنگ تصویر میں نے نہیں دیکھا ہے جو میرا روڈ کی محافل کا رنگ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کاش کے 2 شعروں تک میں پہنچا لے جاؤں۔ ملاحظہ فرمائے، تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا، بھول بیٹھا تو مگر کربو بلا یہ جرم ہے۔ فاطمہ جو لے گئی تھی 7 تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا یہ جرم ہے۔ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا۔ جیتے رہیے آپ، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں، سلامت رہیے، جیتے رہیے،
یہ مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں، سلسلے کے 3 اشعار ہیں، مقدمے کے ملاحظہ فرمائیے گا، خاص طور پہ تاریخ آپ کے پیش نظر ہے اور تاریخ سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہے، سوال کا جواب ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، جہاں تک میں جس خیمے تک لے جا رہا ہوں آپ کے طیور افکار کو، ملاحظہ فرمائیے گا، فاطمہ جو لے گئی تھی ساتھ تحریر رسول، فاطمہ جو لے گئی تھی، آپ کو میں آگے نہیں بلانا چاہتا، جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے سنیے گا، فاطمہ جو لے گئی تھی ساتھ تحریر رسول، فاطمہ غالب صاحب سنیں، فاطمہ جو لے گئی تھی، اختر صاحب، فاطمہ جو لے گئی تھی ساتھ تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا، یہ جرم ہے۔ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا۔ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، اور علماء سے خصوصی داد کہ اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے۔ جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے۔ اگر خدائے حسین کا واسطہ ملاحظہ فرمائیے گا، تاریخ اگر پیش نظر ہے شاید کوئی خاموش نہ رہے، ملاحظہ فرمائیے، 2 تک تو اپنے پاس رکھا، میں تیسرے تک کی بات کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، تاریخ اگر ذہن میں ہو مقدمے کا جواب سنیے گا کہ فاطمہ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں، خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے۔ جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے۔ اگر پھر فتق مروان کو کیوں دے دیا، یہ جرم۔ مولا آپ کو آباد رکھے، نعرہ حیدری، فرمائیے، مقدمہ دیکھیے گا، جیتے رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ یہ ممبئی کی سماعت ہے اور آپ کے لیے تو ہمیں 2 سال ہوں 3 سال ہوں، آپ کی سماعتوں کا بے حد انتظار رہتا ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں میں لطف آتا ہے، خطابت میں بھی اور شاعری میں بھی۔ ملاحظہ فرمائیے، ابھی تک وہ شعر نہیں پڑھا، جہاں تک لے جانا ہے میں دعائیں چاہتا ہوں علماء کرام سے۔ فاطمہ جو لے گئی تھی، حسن بھائی، فاطمہ جو لے گئی تھی ساتھ تحریر رسول، تو نے اس تحریر کو جھٹلا دیا، یہ جرم ہے۔ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے۔ جو نبی چھوڑے، توجہ، جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے۔ اگر پھر فتق مروان کو کیوں دے دیا، یہ جرم ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ خم کے میدان میں جو بیعت تھی، بیعت کی، وہ بیعت توڑ دی۔ خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی، جرم کی فہرست میں سب سے بڑا یہ جرم ہے۔ ارے مولا آپ کو آباد رکھے، علماء کرام ہیں، حضرات تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا، اگر یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو آپ دیجئے گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ 2 شعر ہیں جہاں تک مجھے لے جانا ہے مقدمے کا، غالب صاحب ملاحظہ فرمائیں، اختر صاحب دیکھیں، فیضل صاحب ملاحظہ فرمائیے گا کہ خاص طور پہ کہ جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے، یہی سچ ہے۔ اگر پھر فتق مروان کو کیوں دے دیا، یہ جرم ہے۔ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی، خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت تو ایک رعایت دیکھیے، خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی، جرم کی فہرست میں سب سے بڑا یہ جرم ہے۔ کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، خدا کی قسم ذرا سا بیدار ہو کے سنیے گا، رعایت لفظی بیدار چاہتا ہوں، کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ، پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا، یہ جرم ہے۔ ارے سبحان اللہ، جیتے رہیے آپ، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے گا، جہاں تک میں لے کر آیا ہوں، رعایت لفظی کی داد چاہتا ہوں۔ امید بھائی خاص طور پہ آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، خاص طور پہ امید بھائی، یہ آخری شعر ہے سلسلے کا۔ اصل میں آپ کی سماعتوں نے اس وقت ترتیب پلٹ دی ہے، حالانکہ ایک مسدس مجھے 13 رجب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، بس یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جام پہلے پہنچ جائے، پھر 14 جام ایک ساتھ پلائے جائیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، خاص طور پہ ملاحظہ فرمائے کہ خود کہا تو نے نبی، آمادہ رہیے، آخری شعر ہے، خود کہا تو نے، شعیب بھائی ملاحظہ فرمائے، خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ خود کہا تو نے نبی وارث، جو خم کے میدان میں جو بیعت کی وہ بیعت توڑ دی، جرم کی فہرست میں سب سے بڑا یہ جرم ہے۔ کہہ دیا جب فاطمہ ہے راضیہ اور مرضیہ،
پھر رضی اللہ دشمن کو لکھا یہ جرم ہے جس کے استقبال میں اٹھتے تھے مسند سے رسول، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا۔ سبحان اللہ، جیتے رہیے۔ بہت عمدہ، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا۔ یہ جو شورائے کرام بہتر جانتے ہیں کہ نگیٹو رتیف ہے، اس کو پازیٹیو طریقے سے پہنچانا بہت مشکل کام تھا۔ ہمارے شورائے کرام بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ خود کہا تو نے اختر صاحب بیٹھ جائیے ورنہ ڈھونڈنے آسمان پہ جانا پڑے گا، ملاحظہ فرمائیں۔ بیٹھے آپ بیٹھے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ملاحظہ جامع کوثر سے ساقی کوثر سیراب کر رہے ہیں، ہمیں بھی اور آپ کو بھی بہترین آپ مداخان ہیں، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں اور خود وارث نبی کا بن گیا، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے جس کے استقبال میں اٹھتے تھے مسند سے رسول، جس کے استقبال میں اٹھتے تھے مسند سے رسول، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا، وہ کھڑی تھی اور تو بیٹھا رہا، یہ جرم ہے۔ اب آپ اگر آمادہ ہیں تو میں ممدوح کے حوالے سے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک مضمون ہے، آرٹیکل لکھنے والی شخصیات یہاں پہ بیٹھی ہیں اور مقالہ لکھنے والے، تحریر کرنے والے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مضمون ہے جسے رقم کرنے کی کوشش کی ہے، 4 مصروں میں سن لیجئے، میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا۔ اسے شہر کراچی میں نے پڑھا تھا، دوبارہ آپ کے ہاں پڑھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کہاں تک پسند خاطر کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس کی ردیف ہے قتل ہو جاتا، قتل ہے خاص طور پہ، ملاحظہ فرمائیے، رعایتیں دیکھیے گا مولا کائنات کے حوالے سے، بہت یقین ہے آپ پر، ملاحظہ فرمائیں۔ خدا کا شکر ہے عاشور کا ایک دن سلامت ہے، شاعری سنی جاتی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، خدا کا شکر ہے عاشور کا ایک دن سلامت ہے، اگر یہ دن نہ ہوتا ہر صدی کا قتل ہو جاتا۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ تیسرا اور چوتھا مصرع علماء سے دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حلچل بھائی ملاحظہ فرمائیے گا کہ خدا کا شکر ہے عاشور کا ایک دن سلامت ہے، ہمارے لیے بہت حائل ہوتا ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں بس آرام سے شعر پہنچ جائیں، اس لیے کہ شادابی آپ کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں۔ چوتھا مصرع سنیے گا، وہاں تو خوب داد ملی اور دعائیں ملی، دیکھتا ہوں آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کر کے۔ خدا کا شکر ہے عاشور کا ایک دن سلامت ہے، اگر یہ دن نہ ہوتا ہر صدی کا قتل ہو جاتا، غدیر خم جو زندہ ہے عزاداری کا صدقہ ہے، اگر زینب نہیں ہوتی علی کا قتل ہو جاتا۔ آئے ہائے، مولا آپ کو آباد رکھیں، جیتے رہیے آپ۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ بہت شادابی محسوس کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ خدا کا شکر ہے عاشور کا، پھر سنیے، خدا کا شکر ہے عاشور کا ایک دن سلامت ہے، اگر یہ دن نہ ہوتا۔ رئیس مسلک جعفریہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کربلا کیا ہے، تو چھٹے امام نے فرمایا کربلا غدیر کو بھلانے کا نتیجہ ہے، اسی لیے اس مضمون کو آپ تک میں نے پہنچایا۔ ملاحظہ فرمائے کہ خدا کا شکر ہے عاشور کا ایک دن سلامت ہے، اگر یہ دن نہ ہوتا ہر صدی کا قتل ہو جاتا، غدیر خم جو زندہ ہے عزاداری کا صدقہ ہے، اگر زینب نہیں ہوتی علی کا قتل ہو جاتا۔ علی اصغر کا ایسا ماننا واجب ہے دنیا پر، علی اصغر کا ایسا ماننا واجب ہے دنیا پر، اگر ہنستے نہیں تو ہر خوشی کا قتل ہو جاتا۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ صاحب ایک شعر سنیے گا جہاں تک لے کر آیا ہوں، اس میں قافیے کی صرف کی داد چاہتا ہوں، اور اس کے بعد نجف رسا نعرہ آپ سنائیں یا نہ سنائیں میں اپنے دل سے ہی سن لوں گا۔ ملاحظہ فرمائیے گا، خدا کا شکر ہے، ایک قافیے کا صرف غالب بھائی دیکھیے گا کہ خدا کا شکر ہے عاشور کا ایک دن سلامت ہے، اگر یہ دن نہ ہوتا ہر صدی کا قتل ہو جاتا۔ شباب سنو، خدا کا شکر ہے عاشور کا ایک دن سلامت ہے، اگر یہ دن نہ ہوتا ہر صدی کا قتل ہو جاتا۔ غدیر خم جو زندہ ہے عزاداری کا صدقہ ہے، اگر زینب نہیں ہوتی علی کا، ایک قافیے کے صرف کی داد چاہتا ہوں، علی کا قتل ہو جاتا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ علی اصغر کا ایسا ماننا واجب ہے دنیا پر، اگر ہنستے نہیں تو ہر خوشی کا قتل ہو جاتا۔ حبیب ابن مظاہر نے بچا لی زندگی ورنہ،
خدا کی قسم کاش کے شہرگ حیات تک پہنچا لے جاؤں مصرع. ملاحظہ فرمائیے، اس لیے کہ مجھے بہت پسند ہے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ اگر ہنستے نہیں تو ہر خوشی کا قتل ہو جاتا. حبیب ابن مظاہر نے بچا لی زندگی، ورنہ صحابیت کے ہاتھوں دوستی کا قتل ہو جاتا. سبحان اللہ. مولا آپ کو آباد رکھے. دعائیں چاہتا ہوں آپ کی، اور کچھ نہیں، بس دعاؤں میں یاد رکھیے. اس لیے کہ اس وقت جو ہے ہمیں بالکل اجازت یہ نہیں دے رہا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہنچا لے جائیں. ملاحظہ فرمائیے، صحابیت کے ہاتھوں دوستی کا قتل ہو جاتا. اجازت ہے کہ میں پہلا مصرع آپ کے حوالے کروں. ملاحظہ فرمائیں، صحابیت کے ہاتھوں دوستی کا، صحابیت کے ہاتھوں دوستی کا قتل ہو جاتا. مسدس ایسے سنیے جیسے پوری شادابی کو محسوس کیجئے گا. اس میں کوئی قطع بند نہیں ہوتا، اس میں مصروں کی تراش ہوتی ہے. میں خصوصی دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں خاص طور پہ کہ خدا کے حکم کی تعمیل جبرائیل کریں. ڈرائیے گا نہیں. ہاں مولا آپ کو آباد رکھیں. خدا کے حکم کی تعمیل جبرائیل کریں، سمندروں کو بھی ہموار مثل نیل کریں. سبحان اللہ. چوتھا مصرع ملاحظہ فرمائیں، خدا کے حکم کی تعمیل جبرائیل کریں، سمندروں کو بھی ہموار مثل نیل کریں. یہ امر خاص ہے، اس امر کی سبیل کریں، علی کے آنے کی تیاریاں خلیل کریں. سلامت رہیے آپ. میں نے کہا بیدار ہو کے مسدس سنیے گا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہی بیداری چاہیے. ملاحظہ فرمائیے، خدا کے، یہ پہلا بند ہے، سلسلہ دیکھیے گا. خدا کے حکم کی تعمیل جبرائیل کریں، سمندروں کو بھی ہموار مثل نیل کریں. یہ امر خاص ہے، اس امر کی سبیل کریں، علی کے آنے کی تیاریاں خلیل کریں. جو روئے کعبہ کو قبلہ بنانے والا ہے، جو روئے کعبہ کو قبلہ بنانے والا ہے، خدا کے گھر وہی مہمان آنے والا ہے. شعیب بھائی ملاحظہ فرمائیں، اب سلسلہ دیکھیے. جو روئے کعبہ کو قبلہ بنانے والا ہے، خدا کے گھر وہی مہمان آنے والا ہے. قیس صاحب کے مصرے سنا دیے حسن امام صاحب قبلہ نے. شہرگ حیات پر محویت علی کی چادر تن گئی. ہم تو چاہ رہے تھے بالکل ترتیب اور پھیر دیں، لیکن اس وقت آپ سننے کے بہت ارادے سے ہیں. مسدس کا خاص طور پہ جو روئے کعبہ کو قبلہ بنانے والا ہے، خدا کے گھر وہی مہمان آنے والا ہے. بنا میں حیدر کرار جب بنا کعبہ. سبحان اللہ. مصروں کی تراش پہ داد دی آپ نے. بنا میں حیدر کرار جب بنا کعبہ، بتوں کو دیکھ کے کافی اداس تھا کعبہ. سبحان اللہ. بنا میں حیدر کرار جب بنا کعبہ، بتوں کو دیکھ کر، بتوں کو دیکھ کے کافی اداس تھا کعبہ. مکی کے آنے کی کرتا رہا دعا کعبہ، علی کے آتے ہی دل کھول کر ہنسا کعبہ. سبحان اللہ. مولا آپ کو آبا بیت ملاحظہ رعایتیں دیکھیے گا. مولا آپ کو آباد رکھیں. ایسے ہی سنتے، بنا میں حیدر کرار جب بنا کعبہ، بنا میں حیدر کرار جب بنا کعبہ، بتوں کو دیکھ کے کافی. بیت سنیے، بیت چوتھے مصرے سے کہ خوشی کتنی تھی. انشاءاللہ جھوم اٹھیں گے اگر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. بنا میں حیدر کرار جب بنا کعبہ، بتوں کو دیکھ کے کافی اداس تھا کعبہ. مکی کے آنے کی کرتا رہا دعا کعبہ، علی کے آتے ہی دل کھول کر ہنسا کعبہ. علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئی، علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئی. حرم کی کالی ردائیں خوشی سے لال ہوئی. مولا آپ کو آباد. میں نے بیت پڑھی ہے آپ کے سامنے. سلامت رہیے. میں نے کہا یہ پڑھنے نہیں دے رہا، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ پہنچا لے جاؤں کہ علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئی. علی کے آنے کی گھڑیاں بھی کیا کمال ہوئی. حرم کی کالی ردائیں، حرم کی کالی ردائیں خوشی سے لال ہوئیں. جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو. سلسلہ دیکھیں، جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو، جناب بنت اسد رہ گزر مبارک ہو. مولا آپ کا جناب بنت اسد رہ گزر مبارک ہو. ہر ایک سفر سے الگ یہ سفر مبارک ہو. خدا کے گھر سے ملا ہے پسر مبارک ہو.
چوتھے مصرے سے بیت ملاحظہ فرمائیں کہ جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو، جدار خانہ کعبہ، فیضی صاحب، جدار خانہ کعبہ میں در مبارک ہو، جناب بنت اسد رہ گزر مبارک ہو، ہر ایک سفر سے الگ یہ سفر مبارک ہو، خدا کے گھر سے ملا ہے، بیت خاص طور پہ ملاحظہ فرمائے رعایت لفظی، خدا کے گھر سے ملا ہے، پسر مبارک ہو، تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو، رعایت لفظی ملاحظہ فرمائے، تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو، بڑھاؤ ہاتھ ید اللہ مل گیا تم کو۔ بیت پڑھ رہا ہوں، مولا آپ کو آباد، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، جیتے رہیے، شاد و آباد رہیے، کوئی شکایت نہیں ہے، بہت عمدہ آپ نے سنا۔ اب یہاں سے آمادہ ہو جائیے، کچھ بند آپ کے حوالے کرتا ہوں سلسلے سے۔ تھی جس پسر کی تمہیں چاہ مل گیا تم کو، بڑھاؤ ہاتھ ید اللہ مل گیا تم کو، ترس رہی ہے نگاہیں چلو حرم دیکھیں، اور تھوڑی سی بیداری چاہتے ہیں ہم، ترس رہی ہے نگاہیں چلو حرم دیکھیں، خدا نے دین پر کیسا کیا کرم دیکھیں، کسی کا دل یہ پکارا کہ دم بدم دیکھیں۔ امید بھائی مصرع ہے، ملاحظہ فرمائیں، ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں، کاش کے مجمع قبول کرے، ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں، خدا نے دین پر کیسا کیا کرم دیکھیں، کسی کا دل یہ پکارا کہ دم بدم دیکھیں، کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ پہلے ہم دیکھیں۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو آباد، جیتے رہیے آپ بھائی، اہتمام ملاحظہ فرمائیے، چوتھے مصرے سے بیت ملاحظہ فرمائیں، ترس رہی ہیں تیور آپ نے محسوس کی ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں، ترس رہی، وہی رنگ آ گیا جس رنگ میں ہم پڑھنا چاہتے، ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں، خدا نے دین پر کیسا کیا کرم دیکھیں، کسی کا دل یہ پکارا کہ دم بدم دیکھیں، کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ، کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ پہلے ہم دیکھیں، رسول اور فرشتے سبھی قطار میں تھے، یہ سب علی کی زیارت کے انتظار میں تھے۔ سبحان اللہ، آپ کے چہروں پر رحمت کا نزول، جیتے رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ ابھی تو وہ بند میں نے پڑھا نہیں ہے جو مجھے بہت پسند ہے، آپ نے تو خوب نوازا، مولا آپ کو ابھی ساقی نامے کا ایک بند ملاحظہ فرمائیے گا، اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، اور بھی خدمت انجام دینی ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ ترس رہی ہیں نگاہیں چلو حرم دیکھیں، خدا نے دین پر کیسا کیا کرم دیکھیں، کوئی یہ کسی کا دل یہ پکارا کہ دم بدم دیکھیں، کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، کیا بیتابی، کوئی یہ کہتا تھا ہٹ جاؤ پہلے ہم دیکھیں، رسول اور فرشتے سبھی قطار میں تھے، یہ سب علی کی زیارت کے انتظار میں تھے، حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، رہے گی 13 رجب کی خوشی قیامت تک۔ بس اور بیدار ہو کے سنیے گا، بہت آرام سے میں پہنچا رہا ہوں مصرے، ملاحظہ فرمائیں، انداز سے بالکل جدا ہو کے مصرے پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت، چوتھا مصرع، حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، رہے گی 13 رجب کی خوشی قیامت تک، کہے گا سارا زمانہ یہی قیامت تک، علی کے بعد نہ ہوگا علی قیامت تک۔ مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں، جیتے رہیے آپ، شاد و آباد رہیے۔ بیت ملاحظہ فرمائیں چوتھے مصرے سے، کیوں نہیں ہوگا چوتھے مصرے سے بیت، کہ حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، رہے گی 13 رجب کی خوشی قیامت تک، کہے گا سارا زمانہ یہی قیامت تک، علی کے بعد نہ ہوگا، کم از کم تھوڑا مل کے بول دیجئے، علی کے بعد نہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، علی کے بعد نہ ہوگا۔ ہاں جن کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قبول کیجئے، جن کا عقیدہ توحید موم سے زیادہ کمزور ہے، وہ علی کے ابتدائی فضائل کی گرمی سے پگھل جاتا۔ بھائی کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچا ہوتا۔ مولا آپ کو شاد و آباد، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بیت ملاحظہ فرمائیے گا، جو حد تلاش کرتے ہیں ان کے لیے بیت ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، رہے گی 13 رجب کی خوشی قیامت تک، کہے گا سارا زمانہ یہی قیامت تک، علی کے بعد نہ ہوگا علی قیامت تک، قسم خدا کی فضیلت کی کوئی حد ہی نہیں، میرے علی کے برابر کسی کا قد ہی نہیں۔ آپ کو شاد و آباد، جیتے رہیے آپ،
شاداب بھائی، اب یہ ساقی نامے کا بند خصوصی توجہ آپ کی، بہت مرثیہ آپ نے پڑھا ہے اور آج بھی پڑھتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، بڑی نظر ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ ساقی نامے کا بند بالکل تازہ ہے آپ کے چہروں کو دیکھتے ہوئے۔ ابھی میں نے حالانکہ کہنے کا عادی نہیں ہوں لیکن کہہ دیا میں نے، اس لیے کہ بالکل عادی نہیں ہوں۔ اس وقت میں نے ان سے ہی کاغذ لیا ہے اور یہیں رکھا ہوا تھا اور میں نے یہ 6 مصرے لکھ لیے ہیں۔ ایک بند ملاحظہ فرمائیے ساقی نامے کا کہ حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی، بیدار ہے نا آپ؟ حرم سے پھوٹے گی یہ روشنی قیامت تک، رہے گی 13 رجب کی خوشی قیامت تک، کہے گا سارا زمانہ یہی قیامت تک، علی کے بعد نہ ہوگا علی قیامت تک، قسم خدا کی فضیلت کی کوئی حد ہی نہیں، میرے علی کے برابر۔ اب اس میں ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مصرے ایسے ہیں کہ آپ خود بولیں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، نہیں ملاحظہ فرمائیے گا، شراب حب علی ہے، ایک مصرے پہ تو کائنات بھی کھڑی ہو تو شاید کم ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، منافقوں کی نظر سے ذرا بچا کے پیو۔ سلامت رہیے آپ۔ اب ذرا دوسرے مصرے کا بھی تو آہنگ دیکھیے، تیسرے مصرے کا رنگ دیکھیے گا، ملاحظہ فرمائیں کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، منافقوں کی نظر سے ذرا بچا کے پیو، نہیں یہ رجب ہے جلا جلا کے پیو۔ ارے جیتے رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے ہے مولا۔ چوتھا مصرع رکھنا پڑا، ملاحظہ فرمائیے گا، شراب حب علی ہے۔ اب ذرا سا بیداری اور دکھا دیجئے، بیت کے لیے بیدار رہیے۔ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، منافقوں کی نظر سے ذرا بچا، نہیں یہ رجب ہے جلا جلا کے پیو، لبوں پر سورہ کوثر ذرا سجا کے پیو۔ چوتھے مصرے سے بیت سنیے گا، میری مجبوری تھی، ملاحظہ فرمائیں، لبوں پر سورہ کوثر ذرا سجا کے پیو، سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے، سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے، تبرہ کر کے پیو تو نشہ زیادہ ہے۔ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، منافقوں کی نظر سے ذرا بچا کے پیو، نہیں یہ رجب ہے جلا جلا کے پیو، نہیں یہ رجب ہے جلا جلا کے پیو، لبوں پر سورہ کوثر ذرا سجا کے پیو۔ چوتھے مصرے سے بیت رکھنی تھی، لبوں پہ سورہ کوثر ذرا سجا کے پیو، سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے، تبرہ کر کے پیو تو نشہ زیادہ ہے، تبرہ کر کے پیو تو نشہ زیادہ ہے۔ ایک فقرہ ہے حدیث میں، محشر کے میدان میں ایک آواز آئے گی، آواز یہ گونجے گی، این الرجبیون، کہاں ہیں اہل رجب؟ اے سبحان اللہ، علماء کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، یہی آواز آئے گی، حالانکہ طویل حدیث ہے، میں نے ایک فقرہ سنایا، این الرجبیون، کہاں ہیں اہل رجب۔ اب یہاں سے اس فقرے کو نظم کر دیا ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آخری بندے سلسلے کا ملاحظہ فرمائیں، نہیں یہ رجب ہے جلا جلا کے پیو، لبوں پر سورہ کوثر ذرا سجا کے پیو، سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے، تبرہ کر کے پیو تو نشہ زیادہ ہے، تبرہ کر کے پیو تو نشہ زیادہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، ولا کا نقش جبیں پر ابھارا جائے گا، سنیے گا، ولا کا نقش جبیں پر ابھارا جائے گا، علی کے عشق کا صدقہ اتارا جائے گا۔ سلسلہ دیکھیے گا، مولا آپ کو آباد رکھیں، بیت اس کی بھی سنیے گا، ولا کا نقش جبیں پر ابھارا جائے گا، علی کے عشق کا صدقہ اتارا جائے گا،
پلے صراط سے جس دم گزارا جائے گا، اب سنیے وہ فقرہ حدیث کا، پلے صراط سے جس دم گزارا جائے گا وہاں بھی اہل رجب کو پکارا جائے گا۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، کیا آواز آئے گی، کیا پکارا جائے گا؟ ذرا چوتھے مصرے سے بیت ملاحظہ فرمائیے گا، کاش کہ یہ پہنچ جائے۔ ایک ہی مصرے میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے۔ دوہری دھار کی تلوار ہم رکھتے ہیں، ایک ہیری نہیں رکھتے کہ کہیں سے کوئی دشمن وار کر کے چلا جائے، ہم دوہری دھار کی تلوار رکھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، آخری بند ہے خاص طور پہ چوتھے مصرے سے بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ بلا کا نقش جبیں پر ابھارا جائے گا، بلا کا نقش جبیں پر ابھارا جائے گا، علی کے عشق کا صدقہ اتارا جائے گا، پلے صراط سے جس دم گزارا جائے گا وہاں بھی اہل رجب کو پکارا جائے گا۔ ندا یہ آئے گی، دشمن پر تو حرام ہوئی، کاش کہ دوسرا مصرع پہنچ جائے۔ خالد صاحب سنیے، ندا یہ آئے گی، دشمن پر تو حرام ہوئی، علی کے شیعوں یہ جنت تمہارے نام۔ ندا یہ آئے گی، دشمن پر تو حرام ہوئی، علی کے شیعوں یہ جنت، علی کے شیعوں یہ جنت تمہارے نام ہوئی۔ دیکھیے اس وقت تو آپ نے مجھے سیر کر دیا ہے اور روح بالکل تازہ ہے، آپ کی بھی اور ہماری بھی، کیونکہ نشہ ولایت ہے، یہ اترے گا نہیں، یہ وہ والا نشہ نہیں ہے جو اتر جائے، یہ سرور ہے، یہ چڑھتا ہی رہے گا۔ آئیے میں یہاں سے ایک مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کاش کے بعد پہنچ جائے۔ ایک مطلب ایک شعر پہلے سن لیجئے کہ سبھی بھروسے کی حد سے باہر ہیں میرے مولا۔ یہ تو حالات حاضرہ ہیں اور ہمارا مجمع حالات حاضرہ کے آئین میں بہت سے چہرے دیکھتا ہے۔ سبھی بھروسے کی حد سے باہر ہے میرے مولا، یہ کیا ہوا ہے؟ سبھی بھروسے کی حد سے باہر ہے میرے مولا، یہ کیا ہوا ہے؟ میرے عقیدے کی لاج رکھنا زمانہ کوفہ بنا ہوا ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں۔ میں نے کہا ایک مطلب ایک شعر سنانا ہے، اس کے بعد ایک کلام پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ سبھی بھروسے کی حد سے باہر ہے میرے مولا، یہ کیا ہوا ہے؟ میرے عقیدے کی لاج رکھنا زمانہ کوفہ بنا ہوا ہے، وہاں روایت گڑھی تھی اس نے۔ کہاں سو گئے اختر بھائی؟ وہاں روایت گڑھی تھی اس نے، گڑھی روایت پڑھی ہے اس نے۔ سو گیا کیا مجمع؟ حالات حاضرہ پہ نظر نہیں ہے؟ اگر مصرع پہنچ گیا تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مولا آپ کو آباد رکھے، کہ سبھی بھروسے کی حد سے باہر ہے میرے مولا، یہ کیا ہوا ہے؟ میرے عقیدے کی لاج رکھنا زمانہ کوفہ بنا ہوا ہے، وہاں روایت گڑھی تھی اس نے، گڑھی روایت پڑھی ہے اس نے، وہاں مورخ بکا ہوا تھا، یہاں مقرر بکا ہوا۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، جیتے رہیے، شاد و آباد رہیے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی مصروفیات بھی ہیں، اسی لیے بہت کم فہرست رہی اور ماشاءاللہ یہ پائے تکمیل تک مدحت کے قافلے کو پہنچانا بھی ہے۔ ملاحظہ فرما لیجئے کہ سن بلوغ میں واجب سبھی پر واجب ہے، تھکیے گا نہیں، اس لیے کہ میرے ماتھے کا پسینہ دیکھ لیجئے گا، اور یہاں مائک کو تو میں برداشت کر ہی رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سن بلوغ میں واجب سبھی پر واجب ہے، سن بلوغ میں واجب سبھی پر واجب ہے، جو مستطیع ہے حج بھی اسی پر واجب ہے۔ سن بلوغ میں واجب سبھی پر واجب ہے، جو مستطیع ہے حج بھی اسی پر واجب ہے۔ جیو علی کے لیے اور مرو علی کے لیے، حلال ذاتوں کی یہ زندگی پہ واجب ہے۔ ایسا جاگ کے سن لیجئے گا، ایک جواب دے رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ غالب صاحب سنیے گا، سن بلوغ میں واجب سبھی پر واجب ہے، جو مستطیع ہے وہ حج بھی اسی پر واجب ہے۔ جیو علی کے لیے، علی کی طرح نہیں میں نے کہا، جیو علی کے لیے اور مرو علی کے لیے، حلال زادوں کی یہ زندگی پر واجب ہے۔ بتا رہی ہے زمانے سے آیا بلغ، بتا رہی ہے زمانے سے آیا بلغ، فقط یہ ایک نہیں ہر صدی پر واجب ہے۔
ذرا سا جا کے آخری شعر سلسلے کا سنیے گا کہ غالب صاحب شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جیو علی کے لیے اور مرو، امید بھائی، جیو علی کے لیے اور مرو علی کے لیے، حلال ذاتوں کی یہ زندگی پہ واجب ہے، بتا رہی ہے زمانے سے آیا بلغ، فقط یہ ایک نہیں ہر صدی پہ واجب ہے، خدا کا حکم ہے، ہمت ہے مستحب لکھو۔ پہلے مصرے پہ کچھ چہرے ڈرا دیتے ہیں، میں پھر مصرع پڑھ دیتا ہوں، خدا کا حکم ہے، ہمت ہے مستحب لکھو، میرے علی کی ولایت نبی پہ واجب ہے۔ اے سبحان اللہ، مولا آپ کو آباد، جیتے رہیے، خدا کا حکم ہے، ہمت ہے، ہم یا عالم ہمارے اختر صاحب کا ایک حکم ہے، جلدی سے سن لیجئے، رباب غمزدہ کی شان میں جب نظم لکھوں گا، رباب غمزدہ کی شان میں جب نظم لکھوں گا، ایک ہی مصرع پڑھتا رہوں گا، کچھ چہروں کو دیکھ رہا ہوں، رباب غمزدہ کی شان میں جب نظم لکھوں گا، رباب، آپ یہ نہ سمجھئے کہ اس وقت میں اس حالت میں ہوں تو زبان بھی جو ہے وہ 32 دانتوں کے اور پردے کے پہرے میں رہے گی، نہیں، زبان تو باقاعدہ آزاد ہوگی، اور میں دیکھ رہا ہوں سب کے چہرے ملاحظہ فرمائے کہ رباب غمزدہ کی شان میں جب نظم لکھوں گا، رباب غمزدہ کی شان میں جب نظم لکھوں گا، سکینہ اور علی اصغر میری امداد کر دیں گے، جو دیکھے کمسنوں کے حوصلے تو انبیاء بولے یہ دو بچے فقیر شام کو برباد کر دیں گے۔ مولا آپ کا شاد و آباد رہی، نعرہ حیدری، رباب غمزدہ کی شان میں جب نظم لکھوں گا، سکینہ اور علی اصغر میری امداد کر دیں گے، جو دیکھے کمزوروں کے حوصلے تو انبیاء بولے یہ دو بچے فقیر شام کو برباد کر دیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں، ثنائے صبت پیمبر سے جس کو کام رہا، اب یہی سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، ثنائے صبت پیمبر سے جس کو کام رہا، رہے حیات میں وہ شخص تیز گام رہا، ثنائے صبت پیمبر سے جس کو کام رہا، رہے حیات میں وہ شخص تیز گام رہا، فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید وفا، نمک حرام کا پالا نمک حرام اللہ آپ کو آباد۔ اس لفظ پالا کی میں داد چاہتا تھا، ہمارے وقت شورا بیٹھے ہیں کہ فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید وفا، نمک حرام کا پالا نمک حرام کا پالا۔ اب ایک شعر بہت طبیعت مچل رہی ہے کہ پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، ملاحظہ فرمائیں کہ جا نمازوں میں جو یہ خاک شفا رکھی ہے، جا نمازوں میں جو یہ خاک شفا رکھی ہے، ہر مرض کے لیے مخصوص دوا رکھی ہے۔ آباد رہیں آپ، دو شعر کے لیے زحمت ہے، جا نمازوں میں جو یہ خاک شفا رکھی ہے، ہر مرض کے لیے مخصوص دوا رکھی ہے۔ ایک ترکیب کی داد چاہتے ہیں ہم نے کشکول سماعت کو بھی خالی نہ رکھا، سبحان اللہ، ہم نے کشکول سماعت کو بھی امید بھائی ملاحظہ، ہم نے کشکول سماعت کو بھی خالی نہ رکھا، غور سے دیکھیے حلمین کی صدا رکھی ہے۔ شاعری سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، سنیے، مجھے تو ایک مطلع کے بعد یہ شعر سنانا تھا، وہ شعر تک میں آ گیا ہوں، اور اس کے بعد اب چونکہ حکم ہے تو ایک کلام پڑھ کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اب چونکہ مؤذن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بہتر اذان نہیں ہو سکتی جو آپ دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ ولایت کی اذان ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ لیکن اب چونکہ دعائیں چاہتے ہیں ہم علماء سے، یہاں سے لے کر ہندوستان سے لے کر ایران تک جہاں بھی زنجیر پکڑی جاتی ہے، وہ کیسے، ہم نے تو خود دیکھا ہے نا، کیسے، یوں دستہ کہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے دستہ، یہ ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس علامت کو مد نظر رکھیے گا کہ جا نمازوں میں جو یہ خاک شفا رکھی ہے، ہر مرض کے لیے مخصوص دوا رکھی ہے، ہم نے کشکول سماعت کو بھی خالی نہ رکھا، غور سے دیکھیے حلمین کی صدا رکھی ہے، صرف ہاتھوں میں یہ زنجیر نہیں، غور تو کر، صرف ہاتھوں میں یہ زنجیر نہیں، غور تو کر، ہم نے مفتی تیری گردن بھی دبا رکھی۔ سلامت رہیے آپ، جیتے رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ ہاں ملاحظہ فرمائیں، جا نمازوں میں جو یہ خاک شفا رکھی ہے، جا نمازوں میں جو یہ خاک شفا رکھی ہے،
ہاں ہر مرض کے لیے مخصوص دوا رکھی ہے. ہم نے کشکول سماعت کو بھی خالی نہ رکھا. غور سے دیکھیے حلمین کی صدا رکھی ہے. صرف ہاتھوں میں یہ زنجیر نہیں, غور تو کر. ہم نے مفتی تیری گردن بھی دبا رکھی ہے. اچھا جیسے آپ کا حکم تھا کہ جوادیہ کا وہ ایک شعر سنا دیں, ہاں تو وہ ایک شعر میں آپ کو, جامع جوادیہ ہماری علمی آغوش ہے, وہاں ایک مصرع ہوا تھا, مطلعون نورین سے سارا جہاں زوبار ہے. وہاں مصرے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ ایک بار دہرا نہ پائیں. ہاں بڑے دقیق, یہ دقیق مصرع ہے, یہ جامع جوادیہ کا ہے. ہاں اس لیے کہ تغرے جب آپ دیکھیں گے تو ایسے مصرے آپ کو وہاں ضرور ملیں گے, کیونکہ علماء کی بزم کے ہوتے ہیں. ملاحظہ فرمائے کیا مصرع ہے, مطلعون نورین سے سارا جہاں زوبار. ایک شعر سنیے گا جس کا حکم ہلچل صاحب نے دیا ہے, ہمارے بزرگ ہیں. وہ شعر بعد میں ان سے آپ شکایت کیجئے گا, ہم تو نہیں کر سکتے, ہاں لیکن حکم ان کا ہے تو میں پہنچا رہا ہوں. ایک مطلع ایک شعر, ملاحظہ شعر ہی سنانا ہے, مطلع نہیں. فاطمہ کی منقبت لکھنا بہت دشوار ہے. فاطمہ کی منقبت لکھنا بہت ثانی مصرع سنیں. فاطمہ کی منقبت لکھنا بہت دشوار ہے, ہاں اگر مشکل کشا چاہیں تو بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. میں نے مطلع پڑھ دیا, جیتے رہیے آپ, سلامت رہیے. ایک شعر سنانا چاہتا ہوں جس کا حکم دیا ہے حلچل چچا نے, ملاحظہ فرمائیے گا. فاطمہ کی منقبت, ایک تخیل ہو تو یاد رکھے گا, فاطمہ کی منقبت لکھنا بہت دشوار ہے, ہاں اگر مشکل کشا چاہیں تو بیڑا پار ہے. غور سے دیکھو ذرا تسبیح زہرا کی طرف, یہ عبادت کے گلے میں فاطمہ کا ہار ہے. جیتے رہیے, مولا آپ کو آباد ہے. سب مل کے نعرہ لگا دیں, ہے فاطمہ کی منقبت لکھنا بہت دشوار ہے, ہاں اگر مشکل کشا چاہیں تو بیڑا پار ہے. غور سے دیکھو ذرا تسبیح زہرا کی طرف, یہ عبادت کے گلے میں فاطمہ کا ہار ہے. کربلا کے بعد آیا ایک مسلسل انقلاب. اب یہ شعر نوجوانوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہم علماء کے لیے ایک شعر پڑھتے ہیں. کربلا کے بعد آیا ایک مسلسل انقلاب, بربریت سو رہی ہے, ذہن حر بیدار ہے. کربلا کے بعد آیا ایک مسلسل انقلاب, بربریت سو رہی ہے, ذہن حر بیدار ہے. اب یہاں سے اب ذرا سا تھوڑا سا آگے بڑھیے گا. ایک منقبت, اس کا ظاہر سی بات ہے کہ آگے پڑھنے کا حکم ہے تو میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, خاص طور پہ بانیان, خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں, ہمارے نوجوان, اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, آپ کے رزق میں برکت فرمائے. اس لیے کہ اس دنیا میں نہ جانے کتنے بادشاہ آئے اور ختم ہو گئے, نہ وارث ہے نہ وراثت. اسی کی وراثت بھی باقی ہے اور وارث بھی, کہ جو ذکر علی سے منسوب ہو گیا تھا, جو آل محمد سے منسوب رہا. ایک نعرہ لگا دیجئے تاکہ میں وہ منقبت کا آغاز کروں, یا میں لگاتا ہوں آپ جواب دیجئے. نعرہ حیدری. ملاحظہ فرمائیے, مطلب آپ کے حوالے کرتا ہوں, خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں. یہ کس میں دم تھا, یہ کس میں دم تھا, نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. خاص طور پہ حسن امام بھائی ملاحظہ فرمائیں. یہ کس میں دم تھا, نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا, گئی جو اس انتہا سے آگے. مطلع پڑھ دیا ہے آپ کی بارگاہ, مولا آپ کو آباد رکھیں. چلیے اب آپ نے اتنا دل بڑھایا ہے تو میں ذرا اسٹیج سے دعائیں لے لیتا ہوں. 4 شعر مجھے سلسلے کے سنانے ہیں, جگہ لیتا ہوں. اس سے آگے کی ردیف کو ملاحظہ فرمائیے. یہ کس میں دم تھا, نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا. بچے اگر ممبر کے پاس شرارت کریں تو ڈر نہیں لگتا, کوئی بوڑھا شرارت کرے تو غدیر کی یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ, مولا آپ کو سلامت رہیے. بچے جیسے جو کر رہے ہیں کرنے دیجئے گا. بس یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھنے کے چکر میں شعر نہ رخصت ہو جائے, بڑی تیزی سے جاتا ہے نا, تو آپ ذرا اپنی نظروں کو ہاں متوجہ رہیے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جناب مولانا غلام عباس صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں, ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. حضرات ایک صلوات جتنے ہیں اتنی آواز سے پڑھ دیجئے تو میں مطلب پھر پڑھوں.
صلوات پڑھیے ایک بآواز بلند. آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. ایک مطلب اور چند شعر ہے، اس کے بعد جگہ لیتا ہوں. یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے، فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا گئی جو اس انتہا سے آگے. قضا نے کرب و بلا کو گھیرا، شہادتوں کا ہوا سویرا. مصروں کی تراش ملاحظہ فرمائیں. قضا نے کرب و بلا کو گھیرا، شہادتوں کا ہوا سویرا. بقا نے آگے قدم بڑھائے، بقا کی خاطر بقا سے آگے. اے مولا آپ کو آباد، کیا پیچھے تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے؟ صرف 4 شعر سے چلے کے سنیے گا. کہ قضا نے کرب و بلا، جہاں سے تھک جائیے گا وہیں سے بیٹھ جاؤں گا. کہ قضا نے کرب و بلا کو گھیرا، شہادتوں کا ہوا سویرا. بقا نے آگے قدم بڑھائے، بقا کی خاطر بقا سے آگے. جو حر کو شہ نے گلے لگایا، جو حر کو شہ نے گلے لگایا. خطا نے منظر عجیب دیکھا، خدا کی رحمت برس رہی ہے، جزا ہے حر کی سزا سے آگے. ارے میرا روڈ کے محترم صاحبان، مولا آپ کو آباد رکھیں. بہت عمدہ سن رہے ہیں آپ، جیتے رہیے گا. ہمیں تو 4 شعر سے چلے کے سنانے. شاداب بھائی ملاحظہ فرمائیے، خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں. تمام ہمارے بزرگان جو کرسی نشین ہیں، میں ان سے دعائیں چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا. جو حر کو شہ نے گلے لگایا، خطا نے منظر عجیب دیکھا، خدا کی رحمت برس رہی ہے، جزا ہے حر کی سزا سے آگے. 3 شعر آہستہ سے، جیسا آپ کلیجے کی طاقت دکھائیے، ہم تو آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہیں سے دنیا کی ابتدا ہے. سائنس کے اسٹوڈنٹ ہمارا ساتھ دیں اس شعر میں. یہیں سے دنیا کی ابتدا ہے، اور نہج البلاغہ تک. یہیں سے دنیا کی ابتدا ہے، یہیں پر دنیا کی انتہا ہے. ایسے نہ دیکھیے، بہت ڈر لگتا. ہاں ذرا سا خوش و خرم رہیے تاکہ 4 شعر پہنچا لے جاؤں. یہیں سے دنیا کی ابتدا ہے، یہیں پر دنیا کی انتہا ہے. قسم خدا کی بغور دیکھو، دھواں ہے فرش عزا سے آگے. مولا آپ کو آباد سلامت رہیے گا. میں نے کہا 4 شعر سنانے ہیں نا، اب یہاں سے 2 شعر اور سن لیجئے ایسے ہی. یہیں سے دنیا کی ابتدا ہے، یہیں پر دنیا کی انتہا ہے. قسم خدا کی بغور دیکھو، دھواں ہے فرش عزا سے آگے. تمام عالم ہے پیچھے پیچھے. شعیب بھائی، تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے. تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے. فقط وہ رومال فاطمہ ہے، ملا جو اشک عزا سے آگے. تھوڑا سا جاگیے نا، مولا آپ کو آباد رکھے. نعرہ حیدری. تیار رہیے. اور یہاں سے 3 شعر اب زحمت تمام ہے، اپنی جگہ التماس دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا. تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے. انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا اگر شعر پہنچا. تمام اسٹیج سے خصوصی داد چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے. فقط وہ رومال فاطمہ ہے، ملا جو اشک عزا سے آگے. ایک شعر اور یاد آ رہا ہے، علماء سے دعائیں لے لوں. ہمیں زیارت سے روک لو تم، ہمیں زیارت سے روک لو تم، تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے. سبحان اللہ. مولا آپ کو، ہمیں زیارت سے روک لو تم، تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے. صدائے حلمن نکل چکی ہے، ہر ایک صدی کی صدا سے آگے. شعر پڑھائے آپ کی بارگاہ میں صاحب. یہ لبیک یا حسین کا ترجمہ کیا ہے. مولا آپ کو آباد رکھیں. شعر 3 سلسلے کے زحمت تمام، ملاحظہ فرمائیں. اب ذرا سا بیداری اپنی قوت کو سمیٹیے گا. اختر صاحب سے لے کر جو قمر صاحب پیچھے بیٹھے ہوں ان تک توجہ چاہ رہا ہوں. یہ مدحت کا آسمان سجا ہوا ہے، اور ہمارے علماء کرام سے خصوصی داد اور توجہ ملاحظہ فرمائیں. ہاں یہ تو بلا فصل ہے ایک بیگ کے ذریعے سے، کیونکہ نہج البلاغہ اس میں رکھی رہتی ہے تو بلا فصل ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے. فقط وہ رومال فاطمہ ہے، ملا جو اشک. ہمیں زیارت سے روک لو تم، ماتمیوں تیار. ہمیں زیارت سے روک لو تم، تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے. صدائے حلمن نکل چکی ہے، ہر ایک صدی کی صدا سے آگے. کسی میں طاقت نہیں جو چھو لے، کسی میں طاقت نہیں جو چھو لے، کسی میں ہمت نہیں بجھا دے. علی کی بیٹی جو لے گئی ہے چراغ ماتم ہوا سے آگے. سبحان اللہ. مولا آپ کو آباد. بہت اچھا.
فرمائیے گا. خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں کہ خاص طور پہ کہ ہمیں زیارت سے ایک قافیے کا صرف سنیے گا. اب چونکہ نوگامہ سے امروہہ بہت قریب ہے اور کل ہم وہیں تھے اور وہاں سے آپ کے یہاں ہیں، تو ذرا وہاں کی بھی بوباس ذرا سا محسوس کریں ہم، کیونکہ ادھر کی جو باتیں ہیں ظاہر سی بات ہے علاقے کے لوگ بہت ہیں یہاں پہ. اب ذرا سا محسوس کیجئے گا. میں آپ کی خدمت میں ایک قافیے کا صرف آپ کے حوالے کرتا ہوں جو ہماری زندگی کے نازک اشعار میں سے ایک شعر ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں. بس اس کے بعد ایک شعر اور اپنی زحمت یا آپ کی زحمت تمام اپنی جگہ لے رہا ہوں کہ کسی میں طاقت نہیں جو چھو لے، کسی میں ہمت نہیں بجھا دے، علی کی بیٹی جو لے گئی ہے چراغ ماتم ہوا سے آگے. شعر سنیے یاد رہ جائے گا. وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا، وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا، نبی کی بیٹی کا دل دکھایا، بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدا سے آج. آباد رہیں آپ، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. آخری شعر زحمت تمام. اور اس قافیے کا صرف علماء سے دعائیں. قافیہ ہے خدا سے آگے، قافیہ ہے خدا سے آگے. اور اس قافیہ کو اگر نظم نہ کیا جاتا تو ہمارے بزرگان ہیں یہ سوال کرتے کہ آپ نے یہ قافیہ کیوں چھوڑ دیا خدا سے آگے. اب اس سے پہلے کہ دروازے کھل جائیں لوگوں کے اور کئی فتوے آ جائیں ہم پر غیر جگہ سے، اس سے پہلے خدا سے آگے ہم سنا دیں تو یہ منصفانہ فکر کی عدالت ہے. اپنی جگہ لے رہے ہیں. سنیے گا کہ کسی میں طاقت نہیں، اگر صرف ہو گیا ہو تو دعا دے دیجیے گا. میں اپنی جگہ لیتا ہوں. کسی میں طاقت نہیں جو چھو لے، کسی میں ہمت نہیں بجھا دے، علی کی بیٹی جو لے گئی ہے چراغ ماتم ہوا سے آگے، وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا، نبی کی بیٹی کا دل دکھایا، بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدا سے آگے. وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں. ذرا سا جاگیے گا، جاگیے گا آپ. میں دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. معراج سے کربلا تک سفر دیکھیے گا. وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہم نے کہا کہ بچے شرارت کریں تو ڈر نہیں لگتا ہے. ہاں بچے ہیں ادھر ادھر آتے رہیں گے تو یہ سب ہوتا رہتا ہے. لیکن ذرا سا آپ بیدار رہیے. ایک شعر میں سنا دوں اس لیے کہ دل کو بڑی تقویت ملتی ہے، آپ سن لیتے ہیں. بس آخری شعر ہے. قافیے کا صرف ملاحظہ فرما لیں کہ کسی میں طاقت نہیں جو چھو لے، کسی میں ہمت نہیں بجھا دے، علی کی بیٹی جو لے گئی ہے چراغ ماتم ہوا سے آگے، وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا، نبی کی بیٹی کا دل دکھایا، بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدا. شادہ بھائی تبت یدا سے آگے وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا ہے. اب اس کے آگے خدا خدا